بانٹوا کے ایک میمن خاندان میں پیدا ہونے والا عبدالستار ایدھی صرف 2 جماعتیں پاس تھا۔ لوگ جب ایدھی صاحب سے پوچھتے کہ چندے کے لیے آپ کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تو وہ فخر سے بتایا کرتے کہ بھیک مانگنے کا فن میں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے۔ ان کا جواب ایک ہی تھا کہ مجھے ان کے والی جنت میں نہیں جانا۔ ساری عمر انہوں نے بیرونی ممالک سے 1 پیسہ چندہ نہیں لیا۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے 70 سے زائد ممالک دیکھے ہیں لیکن پاکستانیوں جیسی قوم نہیں دیکھی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے مصیبت کی گھڑی میں ایدھی کو آواز دی اور وہ مدد کو نہ پہنچا ہو؟ یہ سوال اگر ہم پورے پاکستان سے پوچھیں تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ ایدھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے چن رکھا تھا۔ لاوارثوں کا وارث عبدالستار ایدھی، جس نے بغیر سرکاری معاونت کے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس کھڑی کر دی، جس نے چوک چوراہوں میں جھولے رکھ کر اس ملک میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام روک دیا، جس نے بے گھروں کو پناہ دی، جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، اولاد کے ستائے والدین کا دکھ بانٹا، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز قائم کیے، دواخانے بنائے، گلی سڑی میتوں کو غسل دینے میں کبھی آر محسوس نہ کی۔ حادثہ ہو یا قدرتی آفات، ہر جگہ ہر وقت وہ سرکار سے پہلے مدد کو پہنچتا۔ کئی سال سے ان کا جسم منو مٹی تلے دفن ہے، اس کی روح کب کی پرواز کر چکی، لیکن آج بھی مصیبت کی گھڑی میں اگر کوئی مدد کے لیے پکارے تو وہ فوراً پہنچتا ہے، دکھوں کا مداوا کرنے، زخموں پر مرہم رکھنے۔ یہ پورا عالم جانتا ہے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں ایدھی فاؤنڈیشن انسانوں کے دکھوں کا مداوا کرنے میں مصروف ہے۔ میں آج ان کی خدمات کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ سناؤں گا آپ کو ایدھی کی ذات سے جڑے چند دلچسپ قصے۔ آپ کو بتاؤں گا کون تھا عبدالستار ایدھی، اس کی شخصیت کیسی تھی، ذاتی زندگی میں کیا اس کا رویہ نارمل انسانوں جیسا تھا، بطور انسان اس میں کیا خامیاں تھیں اور وہ کن خوبیوں کا حامل تھا۔ ایدھی کے ساتھ رہنے والے، وقت گزارنے والے، کام کرنے والے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں کیا کیا انکشافات کیے، تو آئیے پھر سنیے۔ 1928 میں بھارتی گجرات کے گاؤں بانٹوا کے ایک میمن خاندان میں پیدا ہونے والا عبدالستار ایدھی صرف 2 جماعتیں پاس تھا۔ 11 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی ملازمت ایک کپڑے کی دکان پر کی اور مہینے بعد پہلی تنخواہ 5 روپے وصول کی۔ وہ ان خوش نصیبوں میں سے تھا جس نے لڑکپن میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ آزادی کے بعد جب وہ اہل خانہ کے ساتھ کراچی پہنچا تو اس کی عمر 22 سال تھی۔ اس کے والدین نے جوڑیا بازار کے ساتھ چھاپا گلی میں ایک مکان خریدا جس میں کئی سال وہ مقیم رہا۔ لوگ جب ایدھی صاحب سے پوچھتے کہ چندے کے لیے آپ کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تو وہ فخر سے بتایا کرتے کہ بھیک مانگنے کا فن میں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے۔ ایدھی صاحب صبح 4 بجے اٹھنے کے عادی تھے۔ اٹھتے ہی تلاوت اور ترجمہ سنتے اور پھر ناشتہ کرتے۔ ناشتے میں سوکھی روٹی دودھ کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور پھر دوا لیتے۔ ان کی مروب غذا چلہ تھی۔ چلہ میمنوں کا ایک خاص کھاجا ہے جو ہر میمن گھر میں بنایا جاتا ہے۔ ایدھی صاحب جب صبا کے ساتھ فیصل ایدھی کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی بہو صبا سے صرف ایک سوال کیا تھا، تمہیں چیلے بنانے آتے ہیں؟ صبا نے مسکرا کر جواب اسبات میں دیا، یعنی سر ہلا دیا۔ تو ایدھی صاحب نے فوراً شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ایدھی صاحب 35 سال سے زیادہ عرصے تک ذیابیطس کے مرض میں مبتلا رہے، لیکن مرتے دم تک انہوں نے اس موذی مرض کا ایلوپیتھک علاج نہیں کرایا۔ 70 سال سے وہ ایک ہی رنگ کا لباس پہنتے رہے۔ ان کے پاس ایک وقت میں ملیشیا کے 2 ہی سوٹ ہوا کرتے تھے۔
کہا کرتے تھے کہ انہوں نے باچا خان سے متاثر ہو کر ملیشیا پہننا شروع کیا تھا۔ ایدھی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی فلم نہیں دیکھی۔ میوزک سے دلچسپی بہت محدود تھی، لیکن محمد رفیع اور نور جہاں ان کے پسندیدہ گلوکار تھے۔ محمد رفیع کا گایا ہوا ایک گانا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ان کا پسندیدہ گانا تھا جسے وہ اکثر سنا کرتے تھے۔ زندگی بھر کوئی فلم نہ دیکھنے کے باوجود عشق کے معاملے میں ایدھی صاحب انتہائی دل پھینک تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے خود انکشاف کیا کہ زندگی میں کوئی بھی لڑکی پسند آئی تو اظہار محبت میں انہوں نے کبھی دیر نہیں کی۔ 12 سے 13 لڑکیوں کو شادی کی پیشکش کی، جن میں سے 4 نے مثبت جواب دیا اور 4 سے شادیاں بھی کی، 2 بلقیس سے پہلے اور 1 بلقیس ایدھی کے بعد۔ گو بلقیس ایدھی سے پہلے کی 2 شادیاں جو ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیل نہیں ملتی، لیکن اشارے ملتے ہیں۔ بلقیس ایدھی نرس تھیں اور لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ وہیں پسند آ گئیں، انہیں شادی کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ بے پناہ مصروفیت کے باوجود اپنی فیملی کے لیے وقت نکال ہی لیا کرتے تھے، پکنک پر بھی لے جاتے تھے، لیکن ان کا پکنک منانے کا انداز تھوڑا نرالا تھا۔ کبھی میت کو چھوڑنے کراچی سے باہر جانا ہو تو بلقیس کو ساتھ لے لیتے۔ واپسی پر سڑک کنارے کوئی ٹیوب ویل، کوئی نہر، دریا یا جھیل آتی تو گاڑی روک کر پانی میں اتر جاتے۔ کسی ڈھابے پر لنچ یا ڈنر ہوتا، سڑک کنارے کوئی جھگی والے مل جاتے تو ان کے ہاں تھوڑی دیر سستا لیتے، انہیں پیسے دے کر ان سے کھانا بھی بنوا لیتے۔ 70 کی دہائی میں ایسے ہی ایک پکنک کا قصہ بلقیس ایدھی سناتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اور ایدھی صاحب ایک لڑکی کی میت چھوڑنے سانگھڑ گئے۔ ایمبولنس میں مرنے والی لڑکی کی غمزدہ ماں بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ سانگھڑ کے قریب ویرانے میں گھوڑے پر سوار ڈاکوؤں نے ہمیں روک لیا۔ اس ضعیف خاتون نے نیچے اتر کر ڈاکوؤں کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی میت لے جا رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈرائیور عبدالستار ایدھی ہے اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ بلقیس کے بقول وہ ڈاکو ان کے پاس آئے، ایدھی صاحب کے پاؤں چھوئے، انہیں 100 روپے چندہ دیا اور بولے کہ ہم جانتے ہیں اس جنگل میں ہم مر گئے تو ہمیں دفنانے کوئی نہیں آئے گا، نہ ہمارے ماں باپ اور نہ ہی بہن بھائی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور آئیں گے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کا ایک ایسا ہی قصہ ایدھی صاحب بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بلوچستان جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو آ گئے، لیکن جب انہوں نے پہچانا تو فوراً نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ بھاری چندہ بھی دیا۔ یہی نہیں، خود انہیں بحفاظت کوئٹہ پریس کلب تک پہنچا کر بھی آئے۔ سفر میں رہنا ایدھی صاحب کو اچھا لگتا تھا۔ بھٹو دور میں لوگ بس کے ذریعے براستہ ایران حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کو ایمبولنس اور نرس کی ضرورت پڑی تو ایدھی صاحب نے جھٹ سے ہاں کر دی، بلقیس کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ چل دیے۔ بلقیس بتاتی ہیں کہ ان دنوں اس سفر کا کرایہ لگ بھگ 1100 روپے تھا، لیکن انہیں اس ٹرپ کے 4-4 ہزار روپے ملے۔ بات تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمارے ملک میں پیسہ جہاں بھی ہو، کرپشن اس کے آس پاس منڈلاتی دکھائی دیتی ہے۔ ایدھی صاحب نے جب میٹھا در میں چندے سے اپنی پہلی ڈسپنسری کا آغاز کیا تو اس کے ماتھے پر لکھوایا، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ لیکن جب ایدھی فاؤنڈیشن ملک کے طول و عرض میں خدمات سر انجام دینے لگی تو چہمگوئیوں نے پھر سے سر اٹھا لیا۔ بات ایدھی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اپنی ڈسپنسری پر لکھی اس قدیم عبارت کو مٹا کر نیا جملہ لکھ دیا، اگر کسی کو شک ہو تو وہ اپنے چندے کی رقم واپس لے سکتا ہے۔ ایدھی صاحب کے گھر کے اخراجات ٹرسٹ کے اخراجات سے بالکل الگ تھے۔ گھر کے اخراجات وہ چند دکانوں کے کرائے سے پورا کرتے تھے، اگر کچھ بچ جاتا تو وہ بھی ٹرسٹ میں ڈال دیتے۔ انہیں 32 کروڑ روپے مالیت کے ایوارڈ ملے۔ یہ ساری رقم انہوں نے ٹرسٹ میں جمع کرا دی، لیکن اپنی ہمسفر بلقیس ایدھی کو 3 کمرے کا مکان لے کر نہ دیا، جس کا شکوہ وہ مرتے دم تک کرتی رہیں۔ اپنے لیے انہوں نے صرف 1300 روپے میں ایک چھوٹا سا مکان خریدا
جو بلقیس ایدھی کے نام تھا۔ ایدھی صاحب کے اپنے نام پر صرف ایک ہی جائیداد تھی، ان کا آبائی گھر جوڑیا بازار کے پاس چھاپا گلی میں، جہاں سے ان کے والدین اور بہن بھائیوں کے جنازے اٹھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ملازمین کو ایدھی صاحب کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ وہ اچانک آ جاتے تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ مسکراتے ہوئے سینٹر میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسرا، وہ جب بھی آتے بھوکے آتے، بچوں کے شیلٹر ہوم میں سب کے ساتھ مل کر سادہ سا کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے اور خاموشی سے روانہ ہو جاتے۔ نہ کسی کو پتہ چلتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور نہ یہ پتہ ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے قریبی رفقا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت ان کے پیچھے کھڑے ہیں، مسکراتے ہوئے اپنی مہربان آنکھوں کے ساتھ۔ ایدھی صاحب کی شخصیت میں ایک زبردست خامی بھی تھی، کانوں کے ذرا کچے تھے۔ ان کے قریبی رفقا کا یہ ماننا ہے کہ ملک کے حالات نے انہیں کان کا کچا بنا دیا تھا۔ کبھی کبھار وہ دوسروں کے کہنے میں آ کر کسی کے بارے میں غلط رائے بھی قائم کر لیتے تھے، مگر اچھی بات یہ تھی کہ احساس ہونے پر معافی بھی مانگ لیا کرتے تھے۔ وقت کے بڑے پابند تھے، ان کے پاس ایک کاپی تھی جس میں اپنا سارا شیڈول گجراتی زبان میں لکھ لیتے تھے۔ کوئی خاص کام، کسی ورکر کی سرزنش، کسی سے اپنی کسی بات کی معافی مانگنی ہے، کسی کو کسی خاص وقت پر فون کر کے کوئی بات یاد دلانی ہے، مشورہ دینا ہے، صلاح لینی ہے، یہ سارے کام وہ اپنی اسی ڈائری میں درج کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ ہر روز موت کا سامنا کرنے والے عموماً جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ ایدھی صاحب بھی ایسے ہی تھے، لیکن ایک دفعہ دنیا نے انہیں بلکتے دیکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کراچی لاہور کے مین ریلوے ٹریک پر گھوٹکی کے قریب ٹرین پٹڑی سے اتر گئی۔ ایدھی صاحب فوراً جائے حادثہ پر پہنچے اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ پہلا دن تو زخمیوں کو نکالنے اور مرہم پٹی میں ہی صرف ہو گیا۔ رات مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے گزر گئی۔ ایسے میں ایدھی صاحب کی چہیتی صاحبزادی کبرا کا بیٹا کراچی میں جل کر انتقال کر گیا۔ جس وقت ایدھی صاحب کو خبر ملی، وہ شک سے ہو کر رہ گئے۔ خاموشی سے الٹی ہوئی ٹرین کے پاس اپنے رضاکاروں کے ساتھ دل جمعی سے کام کرتے رہے۔ 2 یا 3 دن میں جب کام ختم ہو گیا تو ایدھی صاحب وہاں سے نکلے اور کراچی میں سیدھے اپنے نواسے کی قبر پر پہنچ گئے۔ اس دن لوگوں نے پہلی دفعہ ایدھی کی آنکھوں سے آنسو ابلتے دیکھے۔ وہ وہاں خاموش بیٹھے رہے، روتے رہے۔ ان کے نواسے کو ایک ورکر نے جان بوجھ کر جلا دیا تھا۔ سسکیوں کے درمیان انہوں نے اپنی بیٹی کبرا سے یہی کہا کہ اسے معاف کر دو۔ وہ ناقابل معافی کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایدھی صاحب کو غصہ بھی آتا تھا اور بہت آتا تھا۔ ان کا کوئی کارکن جب سستی کرتا تھا تو انہیں غصہ آتا تھا، خاص طور پر ہنگامی حالات میں اگر کوئی سستی دکھائے تو اس وقت ان کا غصہ دید نہیں ہوتا تھا۔ اگر انہیں یہ خبر مل جاتی کہ فلاں نے سستی کی ہے تو اس کی ٹھیک ٹھاک تواضع کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پر ایدھی انتہائی بہادر شخص تھے، ایسا بہادر شخص جو موت سے نہیں ڈرتا۔ جن دنوں کراچی کے حالات خراب تھے، روزانہ لوگ اندیکھی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، انہی دنوں میں اپنے شہر کے حالات پر دل گرفتہ ایدھی نے میٹھا در سے مزار قائد تک امن واک کا اعلان کر دیا۔ یہ واک خطرے سے خالی نہ تھی، کہیں بھی کوئی اندیکھی گولی کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی تھی۔ لیکن مقررہ وقت پر عبدالستار ایدھی ویل چیئر پر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ میٹھا در سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا نعرہ تھا امن سب کے لیے۔ پھر کیا تھا، لوگ آتے چلے گئے، ان کا ہاتھ چومتے اور ساتھ چل پڑتے۔ مزار قائد تک پہنچتے پہنچتے ایک طویل قافلہ بن گیا۔ روحانی طور پر بھی وہ بڑے مضبوط تھے۔ نوزائیدہ بچوں کا قتل روکنے کے لیے جب انہوں نے جھولا پروجیکٹ شروع کیا تو علماء کرام نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ ایدھی صاحب کو کافر قرار دیا گیا، جہنمی ٹھہرایا گیا، فتوے دیے گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو چندہ نہ دینے کی اپیلیں بھی کی گئیں، لیکن ایدھی صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا جواب ایک ہی تھا کہ مجھے ان کے والی جنت میں نہیں جانا۔ جس بات کو وہ سچ سمجھتے، لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو ویسے ہی بیان کر دیتے۔
سابق صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق نے ایدھی صاحب کو اپنی مجلس شورا میں شامل کر لیا۔ ایدھی صاحب کو پیشکش ہوئی تو پہلے انہوں نے پسو پیش سے کام لیا، اصرار بڑھا تو ڈکٹیٹر کو ہاں کر دی، لیکن جتنی دیر شورا کے رکن رہے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا۔ اسلام آباد جاتے تو سرکاری رہائش گاہ کی بجائے ایک جاننے والے کے ہاں ٹھہرتے۔ ایک دن شورا کے اجلاس میں شدت پسندی کے موضوع پر گرما گرم بحث جاری تھی کہ ایدھی صاحب نے مدارس میں اسلحے کی موجودگی کے خلاف دھواں دار تقریر داغ دی۔ پھر کیا تھا، اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ حسب روایت ضیاء الحق نے کوئی رد عمل نہ دیا اور خاموشی سے سنتے رہے، لیکن چند روز بعد اسلام آباد کے ایک مولانا نے ایدھی صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ انہیں چندہ، فطرہ اور قربانی کی کھالیں دینا حرام قرار دے دیا۔ تنگ آ کر ایدھی صاحب نے شورا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ شاید سیاست ایدھی صاحب کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ان کے ویژن کے بارے میں لوگ ہمیشہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے، لیکن وہ روشن خیال تھے، ترقی پسند تھے اور مذہب کے سیاسی استعمال اور مذہب کی نمائشی ادائیگی کے سخت ناقد تھے۔ وہ صوفی تھے، ساری زندگی سادگی سے زندگی گزاری، کسی نمائش کے بغیر، کسی دکھاوے کے بغیر۔ ان کے پاس کبھی کوئی میڈیا مینجمنٹ ٹیم نہیں رہی جو عوام میں ان کو ایک درویش یا ولی بنا دیتی۔ وہ جو تھے سو تھے، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کا ویژن تعلیم تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کراچی سمیت ملک کے چپے چپے میں امن ہونا چاہیے، مدارس اور تعلیمی ادارے اسلحے سے پاک ہونے چاہیے۔ کئی بار انہیں سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن انہیں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکا، نہ پیپلز پارٹی اور نہ الطاف حسین، نہ جنرل حمید گل، نہ عمران خان۔ ساری عمر انہوں نے بیرونی ممالک سے ایک پیسہ چندہ نہیں لیا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے 70 سے زائد ممالک دیکھے ہیں لیکن پاکستانیوں جیسی قوم نہیں دیکھی۔ اپنی آخری آرام گاہ کا تعین وہ خود ہی کر گئے تھے۔ ان کی وصیت تھی کہ انہیں کفن کی بجائے اسی ملیشیا کے سوٹ میں دفنایا جائے جو برسوں سے ان کا لباس رہا۔ جاتے جاتے اپنی دونوں آنکھیں بھی عطیہ کر گئے تھے۔ ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کے بھتیجے ماہر چشم ڈاکٹر ادریس ایدھی نے ان کی دونوں چمکتی ہوئی آنکھوں سے کارنیا نکال کر 2 انسانوں کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، دوسروں کی آنکھوں میں خواب بن کر، روشنی بن کر۔ ایدھی صاحب ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے جو اس ملک کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا۔ ایدھی صاحب کی کمی اس گھٹن کے دور میں شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔